السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار اسد خالق اور ابھی ہم موجود ہیں دیسی ڈیرا کے اسٹوڈیو میں. اور آج میرے جو مہمان ہیں سردار دانش ریاض خان صاحب، جو کہ سردار ریاض خان صاحب کے بیٹے ہیں، جو کہ ایک جموں کشمیر انٹرپرائزز کے نام سے او ای پی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے پروفیشن کے طور پہ یہاں پہ جانے پہچانے جاتے رہے، اور انہوں نے اپنی کامیابی کا جو لوہا ہے وہ بڑا منوایا، اور سکسیسفل جو ٹاپ لیڈنگ کمپنیز ہیں او ای پی کی اس میں ان کا نام ہے. اور اس کے بعد ان کے جو چچا ہیں وہ سردار اعجاز صاحب، جو کہ ابھی ڈی ایس پی کے طور پہ پروموٹ ہوئے ہیں. اور سردار ریاض احمد خان صاحب کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ویلفیئر ورکر کے طور پہ جب کبھی بھی ان کی ضرورت پڑی ان کے اپنے علاقے میں، بلاڑی میں، پاشیوٹ کے علاقے میں، تو ہمیشہ سے انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے لوگوں کی جو خدمت ہے اس کا بیڑا اٹھائے رکھا. اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سردار رحمت خان جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی، اور جس کے وساطت سے جو ایمبولینس سروس ہے اس کا باقاعدہ سے انعقاد کیا، اور بہت سارے لوگوں کو جب بھی ایمبولینس کی ضرورت درپیش آئی تو انہوں نے ان کی طرف سے ایمبولینس کو مہیا کیا گیا، اس کی فراہمی یقینی بنائی گئی. پھر کھیلوں کی سرگرمیوں کی اگر ہم بات کریں تو گرین ویلی کرکٹ کلب کے سرپرست اعلیٰ کے طور پہ سردار ریاض خان صاحب کو مانا جاتا ہے کہ وہ گرین ویلی کرکٹ کلب کے سرپرست اعلیٰ ہیں. اور ہمیشہ سے جو بھی صحت افزا ایکٹیویٹیز ہوئی وہ خواہ صحت کے حوالے سے ہوئی یا کھیلوں کے میدان یا کرکٹ کے حوالے سے یا آپ کا ویلفیئر کے حوالے سے، تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ بڑھ چڑھ کر سردار ریاض صاحب نے حصہ ڈالا. تو ابھی بیرسٹر دانش ریاض صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ بار ایٹ لا جنہوں نے برطانیہ سے کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بار ایٹ لا کرنے کے بعد یہ یہاں پہ آئے اور اپنا جو حلقہ LA 22 پونچھ 5 وہاں سے انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا، اور اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں نون لیگ کی طرف سے انہوں نے جمع کروائے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے ایک اچھی فیملی جو ویل سیٹلڈ اور ایک سٹرونگ فیملی اور ایک اچھا بیک گراؤنڈ آپ کا جو سوشل ورک کے حوالے سے ہے اس سے آپ کا ریلیشن ہے، اور اس طرح سے ایک آپ کے پاس کیریئر برطانیہ میں بھی تھا، اور برطانیہ سے بیرسٹری کرنے کے بعد یہاں پہ جب آپ واپس لوٹے تو کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو یہ تحریک بخشی اور جس نے آپ میں یہ جذبہ جگایا کہ آپ اپنے لوگوں میں آئیں اور یہاں پہ آ کے آپ سیاست میں حصہ لیں یا اور ویلفیئر ورکر کے طور پہ جی آگے کام کر سکیں آپ؟ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. And thank you very much for such a detailed introduction of mine and my family. اچھا، اس میں ایک دو انٹروڈکشن میں آپ نے بات کی کہ میرے والد صاحب کے حوالے سے کہ ویلفیئر کاموں کے حوالے سے ان کے ویلفیئر کے کام صرف ہمارے حلقے اور 2 یونین کونسل تک محدود نہیں ہیں. انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں جہاں ہو سکے اپنا ایک رول دیا ہے، ویلفیئر کا کام کیا ہے. ہماری ایمبولینس صرف ہمارے حلقے تک محدود نہیں ہے، آزاد کشمیر میں کہیں پہ بھی اگر اس کی ضرورت ہو تو ہم پرووائڈ کرتے ہیں اسے. اور باقی کھیلوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کھیلوں کے حوالے سے بھی میرے والد صاحب کا ایک کردار ہے. ایک چیز آپ مینشن کرنا شاید بھول گئے ہیں، وہ سیاست. میرے والد صاحب کا ایک سیاسی رول بھی ہے. یہ پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، پھر جب فارورڈ بلاک بنا تب سے یہ فارورڈ بلاک سے لے کے آج تک یہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. مسلم لیگ کے بانیوں میں سے اگر آزاد کشمیر میں کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اگر کہیں تو چند لوگوں میں سے میرے والد صاحب بھی تھے. ہماری ایک پارٹی ایفیلیشن بھی ہے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی انگلینڈ سے تو میرے پاس آپشنز تھے، وہاں پہ رکنے کے آپشن بھی تھے، واپسی کے آپشن بھی تھے. یہ تھوڑا مشکل میرے لیے قدم تھا، وہاں رہنا میرے لیے تھوڑا فیزیبل تھا. لیکن جب میں نے لارجر انٹرسٹ آف پبلک دیکھا اور اپنے والد صاحب کی خواہش دیکھی تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ واپس آئیں، یہاں پہ آ کے کام کریں. سیاست نہیں، میرا اتنا نہیں تھا کہ میں آتے ساتھ ہی سیاست کروں گا. میرا یہ تھا کہ یہاں آ کے وکالت کروں گا اور وکالت کے تھرو اپنے لوگوں کو جتنا بھی بینیفٹ دے سکوں وہ دوں گا. جس طرح کہ اگر ہم پاشیوٹ کی بات کریں، آپ کے حلقے کی بات کریں، وہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو فوری حل طلب ہیں. جس طرح سے جو روڈ کی حالت ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، اور
اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا ایسا آپ کے پاس پلان ہے کہ آپ اپنے علاقے کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کو بہتر طریقے سے اور جو لوگوں کی بنیادی سہولیات ہیں ان کو باہم پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انفراسٹرکچر پہ بھی ہمارے حلقے میں کام ہونا باقی ہے. بہت سارا کام آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کے ٹینیور میں جتنا انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے آج سے پہلے کسی بھی حکومت میں اتنا کام نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی کام ہونا باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ سب کام ہم 5 سال میں کر سکیں. جو فنڈز ہمیں ملتے ہیں اس فنڈز کو مسلم لیگ نون نے میرٹ کی بنیاد پہ تقسیم کیا ہے. میرٹ کی بنیاد پہ روڈز دیے ہیں, باقی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے کوئی سارے مسائل کا حل دے دیا ہے ان 5 سالوں میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہم حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. میرٹ کی آپ نے بات کی تو جو بلدیاتی انتخابات تھے آیا کیا وہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ان کا انعقاد کیا جانا چاہیے تھا؟ جو طاقت تھی وہ ٹرانسفر ہونی چاہیے تھی لوکل سطح پہ, لوکل لوگوں کو, تاکہ وہ لوگوں کا چیئرمین اور جو جس طرح سے لوکل باڈیز کے آپ کا وائس چیئرمین ہوتا ہے وہ لوگوں کے مسائل سنتا ہے اور حلقے کے جو لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے اس تک بڑی ایزی ہوتی ہے. اور وہ بلدیاتی انتخابات جو فاروق حیدر صاحب تھے وہ کروانے کے لیے بڑے کوشاں نظر آئے مگر وہ نہیں کروا سکے. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ صفدر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اس میں سے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ بیسک ڈیفینیشن میں آتا ہے, کیونکہ یہ پاور ڈیزالو ہو کر نیچے مڈل کلاس تک جانی چاہیے. ہم نے پاور کو صرف ایلیٹ کلاس تک رکھا ہوا ہے. یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میں پارٹی کے اندر بھی میں نے آواز اٹھائی, پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی میں نے اس بارے میں ذکر کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری بہت سی کامیابیاں ہیں مسلم لیگ نون کی, تو میں یہ کہنا ہے میں کوئی اور نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے نہیں کروائے بلدیاتی الیکشن. ہو جانے چاہیے تھے بلدیاتی الیکشن. عام لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں, عام لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہم لیجسلیشن کر سکتے ہیں. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر میں الیکٹ ہوتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ کوشش کروں گا کہ یہ پاسبلٹی ہو کہ بلدیاتی الیکشن ہو. جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے پاور ڈیزالو ہو کر نیچے آئے گی, چیئرمین بنیں گے لوکل باڈیز کے, وہ لوگوں کے حالات کو بدل سکتے ہیں, نہ کہ صرف ایک اکیلا ایم ایل اے حالات کو بدل سکتا ہے. ایم ایل اے پالیسیز دے سکتا ہے, لیجسلیشن کر سکتا ہے ایشوز کے اوپر, لیکن جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا اگر وہ حل کرنے اور ان کے دہلیز پہ حل کرنے ہیں تو وہ بلدیاتی الیکشن کے تھرو ہی حل ہوں گے. ٹھیک, آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. جی جی. آپ کا اپنا جو پیشہ ہے ایک اچھے وکیل کے طور پہ, دوسرا آپ کے پاس آپشن ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ویلفیئر ورکر کے طور پہ, تیسرا جس طرح سے ابھی آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے نامزدگی کے کاغذات جمع کوائے اور پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ. ان تینوں میں سے آپ کا جو من پسند پروفیشن ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کے انٹرویو کا سب سے ٹف کوشچن ہوگا تو وہ یہی کوشچن ہوگا. اس میں سے اگر میں 2 پک کرنا چاہوں تو یہ ہے پاسبلٹی. جی آپ کر سکتے ہیں, 2 کر سکتے ہیں, آپ تینوں بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میں وکالت اور اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا پسند کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, عام تاثر یہ ہے کہ مرکز میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی پارٹی آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے, تو کیا یہ تاثر صحیح ہے؟ دیکھیں, آپ نے اپنے سوال میں ہی اس کا جواب دے دیا کہ یہ تاثر ہے. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جس نے ہر بار رپیٹ ہی ہونا ہے. یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے. تاثر تو یہ بھی ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ بائی الیکشنز بھی جیتتا ہے. یہ تاثر اس ٹائم حقیقت کا روپ دھار دیتا ہے جب ہم 73 سالوں کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھتے ہیں. جب بھی جس بھی گورنمنٹ کی حکومت ہوئی مرکز میں اسی نے آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹ بنائی, تو یہ تاثر سے بڑھ کے ایک حقیقت کا روپ دھارتی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو موجودہ جو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا جس طرح سے بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو کہ بہت ساری پارٹیز چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی ہیں, یہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے پیچھے کون سے ایسے عوامل ہیں جو کار فرما آپ کو نظر آتے ہیں, یا کون سے ایسے مفادات ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں؟ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا. تاثر دیکھیں, بائی الیکشن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے ووٹ اس کو پڑتا ہے.
ڈسکا کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ کراچی میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ ڈسکا کا ہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ یہ تاثر آپ کہہ سکتے ہیں، تاثر پھر میں تاثر کہوں گا، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں، مسلم لیگ نون نے 2/3 میجورٹی لی آزاد کشمیر میں، لیکن کس بیس پہ لی؟ انہوں نے اپنے کام کے بیس پہ لی، انہوں نے ڈیلیور کیا تو لوگوں نے آزاد کشمیر میں انہیں ووٹ دیے۔ پی ٹی آئی کی پاکستان میں گورنمنٹ ہے، 2.5 سالوں میں جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو اسی پہ ان کو ووٹ ملے گا آزاد کشمیر میں، تو اس پہ اگر ان کو ووٹ ملتا ہے تو اپوزیشن کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا۔ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بارے میں نہیں، میں ہر ینگسٹر کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اسے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے، اسے آگے آنا چاہیے، اپنا رول دینا چاہیے۔ آج کا جو ینگسٹر ہے وہ پہلے سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے، اپنے رائٹس کو سمجھتا ہے، ایشوز کو سمجھتا ہے، تو وائی ناٹ کہ وہ آگے آئے، آ کے کنٹیسٹ کرے الیکشن، اور اس پوزیشن پہ جائے جہاں پہ جا کر وہ اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کر سکتا ہے، اس کا ایک سلوشن بھی دے سکتا ہے۔ اور اگر یہ چیز اتنی ضروری ہوتی تو جو میٹرک کی شک تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے کہ ایک بندے کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے میٹرک کی تعلیم بھی اگر نہیں ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے اور میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے، ہماری ناکامی تھی، اور یہ میٹرک کی جو کنڈیشن ہے اس کو ختم کر کے یہ بھی کوئی اچھا اقدام نہیں ہوا۔ آپ ایک پی این کی، ایک کلرک کی پوسٹ کے لیے آپ یہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ اس کی میٹرک ہونی چاہیے، فرسٹ سیکنڈ ایئر ہونا چاہیے، بیچلر ہونا چاہیے، تو آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں لیجسلیشن کہ ایک وہ شخص جس نے پارلیمان میں آنا ہے، اسمبلی میں آنا ہے اور لیجسلیشن کرنی ہے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون کہ وہ میٹرک فیل بھی شخص آگے آ سکتا ہے، آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا وہ لیجسلیشن کرے گا؟ اس قوم کے یہ اس ساتھ پہ جواب دینا ہوگا اس مسلم قوم لیگ کے نون کو۔ ساتھ کہاں تک انصاف ہے کہ ملک کی باغ ڈور ایسے بندے کے ہاتھ میں دے دی جائے جس کی تعلیم میٹرک بھی نہ ہو؟ میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، جو ہوا یہ غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لیجسلیشن کی بات ہے تو ایم ایل اے کی ایٹ لیسٹ جو وہ بیچلر ہونی چاہیے اس کی، ناٹ اے میٹرک۔ جس طرح سے اتحاد ہوا، سیاست ایک بے رحم کھیل ہے، اس میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، ہم نے دیکھا، نہ ہی کوئی آپ کا پکا حریف ہوتا ہے، نہ ہی آپ کا کوئی پکا حلیف ہوتا ہے۔ جس طرح سے پی ڈی ایم آپ کی بنی، بڑے چرچے تھے، اور جب پی ڈی ایم ٹوٹی تو پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی جو ساکھ تھی وہ بری طرح سے پاکستان میں متاثر ہوئی۔ تو کیا یہ جو ساکھ متاثر ہو چکی ہے، آزاد کشمیر میں جو الیکشن آنے والے ہیں، ان الیکشن میں اس کا افیکٹ، اس کے آفٹر شاکس آزاد کشمیر کی جو نون لیگ کی سیاست ہے اس کے اوپر پڑیں گے یا نہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم بنی تھی ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد اس طرح حاصل نہ کیا جا سکا، لیکن یہ سیاست ہے، اس میں آپ کو موقع مناسبت دیکھ کے اپنے جو چالیں ہیں وہ بدلنی پڑتی ہیں، اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ مقاصد جو تھے وہ ہم اچیو نہیں کر سکے، لیکن یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون بیڈلی افیکٹ ہوئی ہے اس کے پی ڈی ایم ٹوٹنے کی وجہ سے۔ آپ ڈیسکا کا دیکھیں، ڈیسکا کے جب اختلافات تھے اس کے دوران ہم الیکشن لڑے، ہم جیتے۔ گراؤنڈ پہ ابھی بھی مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے۔ آپ کا عوام کے جو روابط ہیں آپ کے ساتھ، یا سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی جو کمپین ہے، کیونکہ الیکشن آپ کا جولائی ابھی بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تو کس طرح سے آپ جو عوام کا اعتماد ہے وہ بحال کرنے جا رہے ہیں آپ، اور اپنے حلقے میں بہتر طریقے سے کام کر کے ان کو یہ باور کروانے جا رہے کہ آپ ہی ایک رائٹ چوائس ہیں اور نون لیگ کے آپ کو ہی لوگ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں؟ اس حوالے سے آپ نے اپنے حلقے میں کیا کام کیا ہے؟ نہیں، حلقے میں الیکشن سے پہلے بھی ہم کام کر رہے ہیں، الیکشن کے بعد بھی کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ان مقاصد کو لے کے نہیں چلنا میں نے کہ ٹکٹ ملنے کے لیے میں یہ کام کروں۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو ویلفیئر کے کاموں میں اپنی مثال نہیں رکھتی، تو یہ چیز میرے مائنڈ میں نہیں ہے کہ صرف الیکشن کمپین کے لیے میں کیا کروں۔ ہاں، الیکشن کمپین کی کچھ کریکٹرسٹک ہیں، کچھ ضروریات ہیں،
وہ ملازمات میں پورے کر رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور لوگوں کے ساتھ میرے روابط ہیں. اگر تو میری پارٹی مجھ پہ اعتماد کرتی ہے، مجھے ٹکٹ دیتی ہے، تو باقی جو ساتھی ہیں میرے ان کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ سیٹ جیتیں گے. اگر پارٹی اعتماد نہیں کرتی، آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی، تو پھر آپ کس رخ جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فارورڈ بلاک سے لے کے آج تک مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا ایک ہی لیڈر ہے میاں محمد نواز شریف. تو ہم اس کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ٹکٹ ملتا ہے تب بھی اور ٹکٹ نہیں ملتا تب بھی. اگر نون لیگ کو کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ جاتا ہے، تو آپ کی چونکہ نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے حالات کے اوپر، تو آپ کے تجربے میں کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ آپ کا اتحاد بن سکتا ہے الیکشن میں؟ دیکھیں، الیکشن میں اتحاد بننا اور ٹوٹنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ سولو فلائٹ لے گی، اور یہ کمنگ الیکشن میں ہم اتحاد کسی کے ساتھ نہیں کرنے جا رہے. لیکن ایٹ 11th اور کچھ اگر ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری پرسنل رائے یہ ہے کہ ہمیں اتحاد نہیں کرنا چاہیے. آپ کے حلقے میں کون سا ایسا امیدوار ہے دوسری پارٹی کا، کون سا ایسا مخالف امیدوار ہے جو آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ اس میں صغیر چغتائی صاحب ہیں، اس میں تو نو ڈاؤٹ. ایک وہی کینڈیڈیٹ ہیں، سٹنگ ایم ایل اے ہیں، وہ ہمارے اگر مت مقابل ہیں تو وہی ہوں گے. مطلب آپ کا کمپٹیشن مسلم کانفرنس کے ساتھ ہوگا. مسلم کانفرنس اور نون لیگ کا؟ جی جی بھائی. باقی جے کے پی پی اور پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی منظر یہاں پہ؟ نہیں، آپ کے حلقے میں مقابلہ ان دو جماعتوں کا؟ ان دو جماعتوں کا، بالکل. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک این ٹی ایس کا جو نفاذ تھا، جی جی ایک اچھا کام کیا فاروق حیدر صاحب نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ این ٹی ایس کے نفاذ کے بعد میرٹ کے اوپر جن لوگوں کی تقرری ہونی تھی وہ میرٹ کے اوپر ہی تقرری ہو رہی ہے یا ابھی بھی سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک بہترین اقدامات میں سے بہترین اقدام یہ ہے این ٹی ایس کا جو راجہ فاروق حیدر کی گورنمنٹ نے کیا ہے. اس سے میریٹوکریسی کو فروغ ملا ہے، وہ سفارشی کلچر ختم ہوا ہے. اب وہ شخص جسے اپنی قابلیت پہ یقین ہے وہ آگے آ سکتا ہے، نہ کہ وہ سفارش کی تلاش میں آگے نکلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ پہ ہی اب تقرریاں ہو رہی ہیں، پوسٹیں ہو رہی ہیں. فاروق حیدر صاحب اچھے لیڈر ہیں. جی. ایک لیڈر اور ایک اچھے فالوور میں کیا فرق ہے؟ ایک لیڈر اور ایک اچھے فالوور میں کیا فرق ہے؟ لیڈر وہ ہے جو اپنے ویژن سے لیڈ کرے اور فالوور کو کمپیل کرے کہ وہ اس کو فالو کرے. فاروق حیدر صاحب آپ کو لیڈ کرتے نظر آئے اگر مسئلہ کشمیر کی بات کریں؟ جی بالکل. اس حد تک تو میں کسی بھی ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہوں کہ جس طرح مسئلہ کشمیر کو راجہ فاروق حیدر صاحب نے اٹھایا ہے، ریز کیا ہے، آج سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے جس نہیں طرح کیا. وہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لے کے وہ وہاں پہ کھڑے تھے جب وہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا اور ہمارے بہن بھائیوں کے جان و مال، عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر لگ رہے تھے یا وہ فالوور لگ رہے تھے؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لیڈر تو ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ آف آزاد جموں کشمیر، لیکن وہ جس کے فالوور ہیں وہ ہے میاں محمد نواز شریف. تو یہ ان کے فالوور اگر لگ رہے تھے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. میاں نواز شریف کی تصویر ہوتی کوئی اعتراض نہیں تھا. اچھا. مریم نواز صاحبہ کی تصویر ان کے ہاتھوں میں تھی. یہ پھر وہ جواب دے سکتے ہیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید نہ ہاتھ میں اٹھاتا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھے لیڈر میں اور سوشل ورکر میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. آئی تھنک دونوں کام کرتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. دونوں کا یہی ویژن ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام کریں، ان کے ویلفیئر کے لیے کام کریں. اگر قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، حالات پلٹا کھاتے ہیں، آپ کی طرف حالات موافق ہوتے ہیں، آپ فرض کی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی بنیادی ترجیحات کیا ہوں گی؟ وہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میری بنیادی ترجیحات سب سے پہلے تو یہ ہوں گی کہ میں کوشش کروں گا کہ بلدیاتی الیکشن کسی طرح ان کا انعقاد ہو، یہ پاور ڈیزالو ہو کر نیچے تک لوگوں تک آئے، اور باقی جو انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. ہیلتھ ایشوز ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ پالیسیز ہیں میرے پاس. ٹورزم کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں، ٹورزم کے حوالے سے پوٹینشیل تو آزاد کشمیر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس پہ اس گورنمنٹ نے کام بھی کیا ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں جو فارنر میں ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو ویل آف ہیں، اب ہمیں انہیں انکریج کرنا ہوگا کہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹمنٹ کریں.
اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو تبھی تو ٹورسٹ آئیں گے. تو یہ میرا پلان ہے کہ انہیں کنونس کیا جائے, انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, انہیں انکریج کیا جائے کہ وہ آئیں اور انویسٹمنٹ یہاں کریں, ہوٹلنگ کا بزنس ہے وہ سٹارٹ کریں, پارکس بنائیں تاکہ لوگوں کو ہم انکریج کر سکیں کہ وہ آئیں وزٹ کریں آزاد کشمیر کو. جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ایک مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ابھی یہ کووڈ کا حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ابھی آج دن کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان میں حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ جانے دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو کووڈ کی وجہ سے جو SOPs جاری کیے ہیں گورنمنٹ نے انہیں فالو کریں, ماسک پہنیں, سیف ڈسٹینس رکھیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اپنے جو رائٹس ہیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ان کو دیکھیں. کوشش کریں کہ جو بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہے کسی پوسٹ کے لیے بھی اس سے پوچھیں, اس سے سوال پوچھیں کہ آپ نے ان سالوں میں کیا کیا ان کے لیے, اور اپنا ایک رول ادا کریں. یہ تھے جی بیرسٹر سردار دانش ریاض صاحب. اور چونکہ میرے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ نے ان کے جو انقلابی قسم کے خیالات تھے وہ آپ نے سنے, اور یہ بڑی دل فشانی اور جان سوزی کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں, اور یہ اس چیز کے لیے بڑے یہ موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک چینج لے کے آئیں گے. اور اگر یہ وہاں سے 12 اٹلا کر کے برطانیہ سے یہاں پہ اپنے حلقے میں آئے اور انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے, اور ساتھ ہی ویلفیئر ورک کے طور پہ انہوں نے اگر اپنی خدمات یہاں پہ دی ہیں, تو میرے خیال سے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے, اور ان کا بھی رائٹ ہے. اور اچھے پڑھے لکھے نوجوان اگر سیاست میں آئیں گے تو ایک اچھی تبدیلی رونما ہوگی. تو ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار اسد خالق کو دیسی ڈیرا کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.